الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکشن 337 پاکستان پینل کوڈ۔ سیکشن 337 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ہرٹ کی کائنڈ شجا کے ساتھ۔ ہم نے پہلے اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو یہ دو کائنڈز ہرٹس کی پڑھی تھی۔ بیسیکلی ہرٹس کے حوالے سے ایک تو ابھی جو ہم نے پڑھی اتلاف عضو اور اتلاف صلاحیت عضو، یہ تو یہ ہے کہ آپ کے جسم کے کسی بھی باڈی پارٹ کو بالکل ڈیمیج کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے یا اس کو امپیئر کر دیا جائے، اس کی فنکشنلٹی کو ختم کر دیا جائے تو وہ اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو میں آتی ہیں۔ اگر کوئی ہرٹ ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتی تو پھر اس سے ہٹ کے اس کے لیے 3 میجر کیٹیگریز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں۔ نمبر 1، انسان کے جسم کا گردن سے اوپر کا حصہ جس میں سر اور چہرہ انسان کا آ جاتا ہے، اس حصے پہ اگر کوئی چوٹ آتی ہے تو اس کو شجا کہا جاتا ہے۔ اس سے نیچے انسان کا یہ جسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ آپ کی گردن سے لے کر ناف تک، اس کو باڈی ٹرنک کہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو آپ ایک صندوق سمجھ لیں، جس کے اندر آپ کے جسم کے انتہائی قیمتی اعضاء جو ہیں وہ حفاظت سے رکھے گئے ہیں، جس میں آپ کے گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، جگر ہے، لبلبہ ہے، آپ کا معدہ ہے، آپ کی انتڑیاں ہیں، یہ سارے آپ کے وائٹل آرگنز ہیں جو ایک اسی طرح ہے جیسے ایک صندوق کے اندر حفاظت سے رکھے گئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں باڈی ٹرنک۔ اگر کوئی زخم اس کے اندر چلا جائے، ڈیپ جو آپ کے باڈی ٹرنک کے اندر داخل ہو جائے، تو وہ جرح جائفہ، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر وہ باڈی ٹرنک کے اندر زخم داخل نہیں ہوتا، وہ ہارٹ داخل نہیں ہوتی، تو پھر آپ کی گردن سے لے کے پاؤں تک باقی جسم پہ جو چوٹ، کوئی بھی اگر چوٹ آتی، انجری آتی ہے، تو وہ جرح غیر جائفہ کی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ تو شجا کے حوالے سے آپ نے مین پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شجا جو ہے ہرٹ کی وہ کائنڈ ہے جو گردن سے اوپر سر اور چہرے والے حصے میں اگر چوٹ آئے تو وہ شجا میں فال کرے گی۔ اب سر اور چہرے پہ آنے والی چوٹ کے حوالے سے اس کی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں، وہ چوٹ کتنی شدید ہے اس حوالے سے اس کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے، پھر اس کی آگے پنشمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں 6 کیٹیگریز ہیں، یہ اسلامک کرمنل لا، اسلامک جسپوڈنس سے لی گئی ہیں، ان کے نام بھی عربک زبان میں ہیں۔ شجع خفیفہ نمبر 1، نمبر 2 شجع مودعہ، نمبر 3 شجع ہاشمہ، نمبر 4 شجع منقلہ، نمبر 5 شجع عامہ، نمبر 6 شجع دامغہ۔ اب شجع خفیفہ کیا ہے؟ کوئی بھی شجع whoever causes شجع، اب وہ شجع ایسی ہرٹ جو کہ انسان کے شجع کی کیٹیگری میں تو مین سر یا چہرے پہ ہو، لیکن وداؤٹ ایکسپوزنگ بون آف دی وکٹم۔ چوٹ آئی، اس میں کوئی کٹ آ گیا، لیسیریشن آ گئی، بلیڈنگ ہو گئی، لیکن جو سکن کے اوپر کٹ آیا ہے وہ اس میں ہڈی ایکسپوز نہیں ہوئی، وداؤٹ ایکسپوزنگ دا بون، تو اس کو کہیں گے شجع خفیفہ۔ اب نیکسٹ کیٹیگری ہے بائی ایکسپوزنگ اینی بون آف دا وکٹم وداؤٹ کازنگ فریکچر۔ اب چوٹ جو زخم ہے، کٹ ہے، وہ اتنا گہرا آیا کہ اس سے ہڈی نظر آنے لگی لیکن ہڈی کا فریکچر نہیں ہوا، تو اس کو کہیں گے شجع مودعہ۔ پھر تیسری کیٹیگری ہے بائی فریکچرنگ دا بون آف دا وکٹم، اگر سر یا چہرے پہ ایسی چوٹ آئی کہ اس سے ہڈی فریکچر ہو گئی لیکن وہ ہڈی ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی، اٹ مینز کہ اس میں ہیئر لائن فریکچر ہے۔ فریکچر 2 قسم کا ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ایک ہیئر لائن فریکچر ہوتا ہے، ایک کمپاؤنڈ فریکچر ہوتا ہے۔ ہیئر لائن فریکچر یہ ہوتا ہے کہ ہڈی کے اندر جیسے بال جیسی باریک ایک دراڑ سی آ جاتی ہے، کریک آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیئر لائن فریکچر، اس میں ہڈی اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہے، ہلتی نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کمپاؤنڈ فریکچر، جس میں ہڈی ٹوٹ کے ہڈی کے درمیان 2 حصوں کے درمیان گیپ آ جاتا ہے، یا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے علیحدہ ہو جائے، کوئی ہلکا سا اس کا پیس ایک نکل جائے، یا ہڈی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور دونوں حصوں میں ہلکا سا گیپ بھی آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ فریکچر، یعنی فریکچر اینڈ دا بون از ڈسلوکیٹڈ۔ تو اگر آپ اس میں تھرڈ کیٹیگری جو ہے بائی فریکچرنگ دا بون آف دا وکٹم وداؤٹ ڈسلوکیٹنگ اٹ، اس میں فریکچر ہوا، ہیئر لائن فریکچر ہے، ہڈی ڈسلوکیٹ نہیں ہوئی، تو یہ کہلائے گا شجع ہاشمہ۔ فورتھ کیٹیگری ہے بائی کازنگ فریکچر آف دا بون آف دا وکٹم اینڈ دیر بائی دا بون از ڈسلوکیٹڈ۔ اب چوتھی کیٹیگری یہ ہے کہ ہڈی فریکچر بھی ہوئی اور ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی، مینز کمپاؤنڈ فریکچر ہے، تو وہ شجع منقلہ میں آئے گی۔
5ਵੀं कैटेगरी है बाई काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम। स्कल कहते हैं इंसान की खोपड़ी को, सर की जो हड्डी है उसको। एक तो सर की हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई, और दूसरा सो दैट द वाउंड टचेस द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। इंसान के सर के अंदर जो इंसान का दिमाग है उसके ऊपर एक हिफाजती झिल्ली होती है, जो कि हड्डी के अंदर और मग़ज़ से ऊपर, हड्डी के और दिमाग के दरमियान में एक हिफाजती झिल्ली होती है जिसको कहते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो गई और ज़ख़म उस मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन तक पहुंच गया तो इसको कहा जाएगा शजाए अम्मा। लास्ट इसकी छठी कैटेगरी है बाई काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड द वाउंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन। अब इस कैटेगरी में सर की हड्डी ना सिर्फ फ्रैक्चर हुई बल्कि जो हड्डी के अंदर जो दिमाग के ऊपर फास्ती झिल्ली है वो झिल्ली भी रप्चर हो गई, वो झिल्ली भी डैमेज हो गई, फट गई, तो इसको कहा जाएगा शजाए दामिगा। थैंक यू वेरी मच।